اس دنیا کا ایک حصہ ہے، ایک ذریعہ ہے، دونوں آپ آپس میں ایک دوسرے کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، مدد مانگی کس تعلق سے؟ اللہ کہا، یعنی ہے کوئی میرا مدد کرنے والا اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، یہ الفاظ محذوف ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں کوئی ہے میرا مددگار؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب سوال اس طرح تھا تو حواری بھی جواب اسی طرح دیں گے کہ ہاں ہم ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے میں تمہارے مددگار عیسیٰ اور اللہ کے اس دین کے مددگار۔ تو مفہوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تو حواریوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، اے وقت کے نبی، ہم اس دعوت و تبلیغ میں آپ کے مددگار ہیں، اور ہم اللہ کے مددگار کس طرح ہیں؟ اللہ کی دین کے مددگار بن کر، اللہ کا جو دین ہے اس کے مددگار بن کر ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے دین کو تقویت پہنچانا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اور بولیں گے اللہ کی مدد، اب تم نے بھی تو اللہ کو محتاج مان لیا۔ نہیں، اللہ کی مدد اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کار عظیم کو انبیاء کے کندھوں پر رکھا کہ نہیں رکھا؟ دین کا جو کام تھا، جو بڑا عظمت والا تھا، انبیاء کرام کے کندھوں پر رکھا اور انہیں نبوت جیسی عظیم چیز سے نوازا اور انسانی طرف بھیجا۔ اب انسان اس دعوت و تبلیغ کو سن کر ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے اللہ کی دین کی بات پہنچتی جائے گی۔ گویا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا گویا کہ اللہ کے دین کی مدد بھی، اللہ کی مدد بھی۔ اب ایسا تو ہونے والا ہے نہیں، نعوذ باللہ سے بات کو سمجھانے کے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کوئی میری باتوں کا غلط مفہوم نہ لے۔ اللہ تو اپنی دین کی مدد کرنے کے لیے خود تو اس زمین پر آنے والا ہے نہیں۔ جب یہ کہیں کہ اللہ تو محتاج ہے اس لیے اللہ کی مدد کرو، نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا گویا کہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہو، لوگ اللہ کے دین کا اور دعوت تبلیغ کا کام کریں۔ اس طرح ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا۔ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا، ورنہ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ایسے کئیوں مفہوم کی آیتیں قرآن مجید میں ملیں گی۔ ایک جگہ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کیا محتاج ہے پیسوں اور روپیوں کا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے جو مال میں نے تمہیں دیا وہ مجھے دو، اس کے بدلے میں تمہیں بڑھ چڑھ کر اور اجر و ثواب دوں گا، نیکیاں دوں گا۔ یہ مفہوم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، سے مراد یہ ہے کہ غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، ان کی مدد کرنا گویا کہ میری مدد کرنا ہے، ان کو کھلانا پلانا گویا کہ مجھے کھلانا پلانا ہے۔ یہ مفہوم ہے۔ تو اس سے یہ نہ ثابت کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد مانگی۔ یہ ایک ذریعے کے تحت ذریعے سے مدد مانگنا یہ شرک میں داخل نہیں ہے۔ بارہ میں اس بات پر روشنی ڈالتا رہتا ہوں کہ عقیدہ توحید میں اور شرک میں آخر فرق ہے کیا؟ عقیدہ توحید میں اور عقیدہ شرک میں آخر فرق ہے کیا مدد مانگنے کے تعلق سے؟ بس اتنا سا فرق ہے کہ اگر آپ ما تحت الاسباب کے تحت کسی چیز سے مدد مانگتے ہیں وہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہی ہے۔ ما فوق الاسباب کے تحت اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب جس کو کہتے ہیں، ما تحت الاسباب کے معنی ہے سبب کے اندر رہ کر دنیا یہ
عالم اسباب ہے. ہر چیز ایک ذریعہ ہے کسی مقصد تک پہنچنے کا. اس ذریعے کا استعمال کرنا جو کہ دنیاوی ذریعہ ہے یہ توحید ہی ہے. ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر اٹھ کر، اسباب کو چھوڑ کر، اسباب کے اوپر اٹھ کر، اسباب کے استعمال کے بغیر کسی چیز سے مدد مانگنا یہ شرک میں داخل ہے، یہ عقیدہ شرک ہے. جیسے بارہ چھوٹی سی مثالیں دیتا رہتا ہوں کہ اگر میں اونٹ پر بیٹھا ہوں، حالانکہ اونٹ بہت بڑا اور اونچا ہوتا ہے، اگر میری پین، میرا قلم نیچے گر جائے اور وہاں میرا ایک ساتھی ہو، میں اس سے کہوں، اسے مدد مانگوں کہ بھائی میری مدد کیجئے، میرا گرا ہوا قلم، میرا گرا ہوا پین مجھے دیجئے، وہ اپنے ہاتھ سے وہ قلم اٹھائے گا اور مجھ تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے، مجھ تک دے دے گا. یہ عین توحید ہے، کیونکہ میں ذریعے کا استعمال کر رہا ہوں. اللہ کے علاوہ کسی ذات کو میں اس کے ساتھ شریک نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے، یہ آدمی مجھے دے گا، یہ اس کی استطاعت میں ہے، اس کے بس کے باہر کی بات نہیں ہے. یہ مدد مانگنا شرک میں نہیں ہے. اسی طرح اس کے بعد خلاف، میرا قلم، میری پین اگر اونٹ پر سے نیچے گر جائے اور میں ہوں اورنگ آباد مہاراشٹر میں اور میں کہوں بابا خواجہ اجمیری صاحب آئیے اور مجھے میری قلم، میرا پین اٹھا کر دیجئے، یہ تو میں نے بہت بڑا اور بہت اونچا نام لے لیا. اگر میں کہوں بھائی جو بامبے میں میرا دوست موجود ہے فلاں جگہ پر آؤ اور میری قلم اٹھا کر دو، یہ شرک میں داخل ہے، کیونکہ یہ کام وہ نہیں کر سکتا، یہ اسباب کے باہر میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں. یہی عقیدہ شرک کہلاتا ہے. یہی عقیدہ شرک. اب آپ بتائیے